مسجد اور مدرسے کا تعاون کرو، کسی بیوہ، کسی مطلقہ، کسی بے سہارا، کسی یتیم کو سہارا دو، کسی اللہ کے غریب گھرانے کی کسی بیٹی کی شادی کے موقع پر ان پیسوں کو خرچ کر دو، پھر دیکھو دنیا میں کتنی برکتیں آتی ہیں، کتنا دل کو سکون ملے گا، کتنی راحت پہنچے گی۔ اگر آپ نیک بنو گی، اگر آپ ذکر کرنے والی بنو گی، اگر آپ اپنے ذوق کو درست کرو گی، اگر آپ دعا کرنے والی بنو گی، تو آپ کی گود میں پھلنے والے بچے اور بچیاں بھی نیک بنیں گے۔ ماں کے مزاج کا، ماں کے دل کے جذبات کا، ماں کے دل کی تمناؤں کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے بچے پر۔ اے اللہ کی بندیوں، اپنے مقام کی طرف واپس آؤ۔ یاد رکھنا، دین کی جتنی بھی کامیاب کوششیں ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے کام اسلام کی تاریخ میں اب تک ہوئے ہیں، وہ اکیلے مردوں نے کبھی نہیں کیے۔ آپ نے اپنے مردوں کا ساتھ دیا، ان عورتوں نے اپنے مردوں کا ساتھ دیا، تب جا کر وہ کام وجود میں آئے ہیں۔ اگر بیویاں اپنے شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں، اگر عورتیں اپنے گھروں کے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں، تو مردوں کی ہمت بڑھتی ہے، پھر اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ جتنے بھی کام آج جس زمانے میں بھی ایسے چل رہے ہیں جن سے پوری دنیا میں امت کو فیض پہنچ رہا ہے، امت کو نفع پہنچ رہا ہے، ان کاموں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا برابر کا حصہ ہے۔ اپنے دلوں کے جذبات کو ذرا پاکیزہ بناؤ۔ دارالعلوم دیوبند کا پوری دنیا میں فیض پہنچ رہا ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس ایک مدرسے سے، اس ایک ادارے سے پورے عالم میں کیا فیض پہنچا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس دارالعلوم کو قائم کیا تھا ایک بہت بڑے عالم دین، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن دنیا بہت کم جانتی ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ ان کی بیوی نے کس طرح دیا تھا، اور وہ بھی نوجوانی کی عمر میں، بڑھاپے میں نہیں۔ حضرت نانوتوی کی جو شادی ہوئی تو ایک بڑے مالدار گھرانے کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ حضرت نانوتوی بار بار اپنے ماں باپ سے کہتے تھے کہ اتنے مالدار گھر کی بیٹی کے ساتھ میری شادی مت کیجیے، میری زندگی میں تو شاید فقر بھی آئے گا، غربت بھی آئے گی، تنگی بھی آئے گی، وہ مالدار گھرانے کی بیٹی میرے گھر میں پریشان ہو جائے گی۔ لیکن عجیب بات ہے، خود اس بیٹی کا باپ جو بہت بڑا رئیس تھا، اس کا اصرار تھا کہ نہیں، میں تو اپنی بیٹی کا نکاح مولوی محمد قاسم سے کروں گا۔ نواب گھرانے کی بیٹی دلہن بن کر حضرت نانوتوی کے پاس آئی۔ حضرت نانوتوی پہلی رات میں اپنی دلہن کے پاس جب پہنچے تو دیکھا کہ سر سے پیر تک زیوروں میں لدی ہوئی ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا حضرت مولانا محمد سالم قاسمی دامت برکاتہم سے، جو میرے استاد ہیں، اپنی دادی کے بارے میں یہاں تک سنا کہ 1 لاکھ روپے کا زیور بنوایا تھا ان کے باپ نے، اس وقت کے 1 لاکھ روپے۔ اللہ جانے آج 1 کروڑ کی قیمت ہوگی یا کچھ کم کی قیمت ہوگی۔ پورا بدن زیوروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت نانوتوی کی نظر پڑی اور کچھ سوچنے لگے۔ دلہن بولی کہ آپ کیا سوچنے لگے؟ کہنے لگے میں کیا بتاؤں، میں کیا سوچنے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بلقان کی جنگ ہو رہی تھی اور ترک مجاہدین بہت پریشان تھے، زخمیوں کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، مرہم پٹی نہیں ہو پا رہی تھی، بہت غربت تھی، اور پوری دنیا کی طاقتیں ترک قوم پر ٹوٹی پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت نانوتوی اس زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں سے چندہ جمع کر کے وہاں بھجوا رہے تھے۔ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ایک عجیب تڑپ تھی۔
اب جب ان کی نظر پڑی کہ خود ان کی بیوی کے بدن پر اتنے زیور ہیں تو خاموش بیٹھ گئے. بیوی نے پوچھا کہ کیا سوچنے لگے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیا کروں، میں اگر بتاؤں گا تو تم اداس ہو جاؤ گی کہ یہ کیا قصہ چھیڑ دیا، مگر میں اپنے دل کو کیا کروں، مجھے تمہارے بدن پر یہ زیور نظر آتے ہی ان ترک مجاہدین کے پھٹے پرانے کپڑے نظر آنے لگے اور ان کے زخمی بدن نظر آنے لگے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ تم اپنی خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ان زیورات کو تم اللہ کے راستے میں نکال دیتی اور میں ان کو وہاں بھجوا دیتا اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت محفوظ ہو جاتی. سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، اس نئی نویلی دلہن پر. اس نے ایک ایک کر کے اپنے بدن کے زیور اتارے اور ایک دوپٹے میں ان کو لپیٹ کر پیش کر دیا اور کہا میں اپنی خوشی سے پیش کر رہی ہوں، اس کو آپ کل ہی جلد از جلد بھجوا دیجئے. اللہ اکبر و کبیرہ. نئی نویلی دلہن کے یہ جذبات، یہ قربانیاں، یاد رکھنا مرد اگر ہزار کام کرنا چاہے، اگر ان کی بیویاں ان کے گھروں کی عورتیں ساتھ نہ دیں، ان کے بھی جذبات وہی نہ بنے، ان کی بھی تمنائیں وہی نہ بنے، تو کام بہت ادھورا ہوتا ہے، کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. دعا ہے، دل و جان سے دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی آج جتنا بڑا مجمع مستورات کا، عورتوں کا یہاں پر جمع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی اور ان سب کے طفیل ہم سب کی بھی مغفرت فرما دے. آج ایک نئے ارادے کے ساتھ یہاں سے واپس جاؤ، ایک نئے جذبے کے ساتھ واپس جاؤ. دین کی جس سطح پر اب تک آپ پہنچ چکی ہیں اس سے انشاءاللہ اور آگے بڑھنا ہے، اور زیادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور زیادہ ذکر کرنا ہے، اور زیادہ درود شریف پڑھنا ہے، اور زیادہ تسبیحات پڑھنی ہیں، اور زیادہ تلاوت کرنی ہے، اور زیادہ خرچ اور زیادہ صبر کرنا ہے، اور زیادہ معاف کرنا ہے، اور زیادہ خدمت کرنی ہے، بھاگ بھاگ کے خدمت کرنی ہے، ہنستے مسکراتے ہوئے خدمت کرنی ہے، اپنے گھر کو چمکا کر رکھنا ہے، گھر کے باہر بلا ضرورت نہیں نکلنا. وہ عورت جو گھر کے اندر خوش رہتی ہے، جو گھر کے اندر مست رہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی، شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، اس کا مزاج درست ہے. اور جو عورت ذرا ذرا سے بہانے بنا بنا کر ذرا ذرا سی ضرورتوں سے گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، جس عورت کا گھر اپنے گھر میں دل نہیں لگتا اور وہ عورت اس کا دل باہر لگتا ہے، یاد رکھنا کہ وہ عورت راستے سے ہٹی ہوئی ہے. آپ کی جنت، آپ کا میدان جہاد، آپ کا میدان عمل، آپ کا میدان عمل آپ کا گھر ہے. اس گھر کو محبت سے دیکھیے، اپنے اپنے گھروں کو محبت سے دیکھیے، اپنے گھروں میں خوش اور مست رہیے، اپنے اوقات کو برباد مت کرو، لڑائی جھگڑے کی فضا کو ختم کر دو. ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جو کبھی دل دکھا دیا کرتا ہو، کسی بھاوت کو نن کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہو، کسی بہو کو ساس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہو، کسی بیوی کو شوہر کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہو. یہ بالکل ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے. لیکن ذرا سی عقل سے کام لے لو، ذرا سا سوچ لو، اللہ بہت سی نعمتیں آپ نے مجھ کو دنیا میں دی ہیں، اللہ یہ ذرا سی تکلیف، یہ ذرا سا غم، یہ جو آپ نے مجھے دیا ہے، میرے مولا میری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اس غم کو بھی اٹھا لیجئے، اس کو بھی خوشیوں سے بدل دیجئے. اللہ میں آپ کی کمزور بندی ہوں، میں آزمائش کے لائق نہیں ہوں، میں ناپ تول کے لائق نہیں ہوں، میرا امتحان مت لیجئے. اور اللہ اگر میری قسمت میں کچھ دن تک یہ لکھا ہے تو مجھے ہمت دے دیجئے، اللہ مجھے عقل دے دیجئے، اللہ مجھے صبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے دیجئے. جب دل گھبرائے، جب کوئی ستائے، جب دل ٹوٹے، جب کوئی صدمہ پہنچے، جب کوئی غم کی بات آئے، عادت ڈال لو اللہ کی بندیوں
عادت ڈال لو اللہ کی بندیوں کہ چپ کے اپنے دل کے غم اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ مخلوق کے سامنے شکوے شکایت سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے غموں کا اظہار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے کہو، دل کھول کر جو کہنا ہے اللہ سے کہو، اور پھر اس کے بعد جب ایک بار آپ اللہ سے کہہ لو گی تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جائے گی۔ جب گھروں میں مردوں کو سکون نہیں ملتا تو وہ گھر کے باہر سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، اور پھر یہاں سے ان گناہوں کے راستے کھلتے ہیں کہ جن کا نام زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ کا بڑا بنیادی کام گھر کے اندر کی خوشیوں کا انتظام ہے، گھر والوں کے سکون کا انتظام ہے، یہ آپ کا بڑا بنیادی کام ہے۔ آج کی میں نے جتنی بھی ساری بات کی ہے وہ اسی ایک موضوع کے ارد گرد کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ خود خوش رہیں گی تبھی آپ دوسروں کو خوش کر پائیں گے، آپ کے دل میں سکون رہے گا تبھی گھر والوں کو سکون مل پائے گا۔ اور آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ یہی میں نے بیان کیا اتنی دیر میں۔ آپ کو سکون باہر گھوم کر نہیں ملے گا، آپ کو سکون بے پردگی اور بے حیائی سے نہیں ملے گا، آپ کو سکون ٹی وی دیکھ کر نہیں ملے گا، آپ کو سکون گناہ کر کے نہیں ملے گا۔ کر کے جو دیکھیے، ذرا تھوڑے دن عمل کر کے دیکھو اللہ کی بندیوں، اچھا موقع ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ رمضان کے دنوں میں اپنے دلوں کو بدل لینا، اپنی عادتوں کو سدھار لینا، اپنی زندگی کے رخ کو بدل لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی سے تیاری شروع کر دیں، ابھی سے نفلی روزے رکھنا شروع کر دیں اپنے شوہر کی اجازت سے، ابھی سے تلاوت بڑھا دیں، ابھی سے اللہ کی یاد بڑھا دیں، جا نماز پر بیٹھنے کا وقفہ تھوڑا سا بڑھا دیں، اور ابھی سے عادت ڈالیں کہ کام کاج سے کرتے وقت بھی اللہ اللہ کرتی رہیں گی۔ کبھی کام کاج کرتے وقت آپ سبحان اللہ پڑھتی رہیں، کبھی کام کاج کرتے وقت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتی رہیں، کبھی کام کاج کے کرتے وقت درود شریف پڑھتی رہیں، کبھی کام کاج کے کرتے وقت چپ کے اپنے اللہ سے معافی مانگتی رہیں۔ وہ عورتیں جو نہایت خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، وہ عورتیں جو نہایت خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے وہ اللہ کے ذکر کی عادت ڈال لیتی ہیں، وہ بہترین بیویاں ثابت ہوتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے، بہترین مائیں ثابت ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، بہترین ساس ثابت ہوتی ہیں اپنی بہوؤں کے لیے، اور بہترین نند ثابت ہوتی ہیں اپنی بھاوجوں کے لیے، اور بہترین بھاوج ثابت ہوتی ہیں اپنی نند کے لیے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، حشاش بشاش بنا دیتا ہے، طبیعت کو غم بانٹ لیتا ہے، غم کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے، مزاج کے اندر ہنسمکھ پنا آ جاتا ہے، چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بڑے بڑے مسئلوں کو جھیل لینا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر بچوں کی تربیت کا طریقہ ملتا ہے۔ جو ماں اللہ کو یاد کرنے والی بنتی ہے، وہ ماں بار بار اپنے بچے کے اچھے مستقبل کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، وہ اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھاتی ہے، وہ اپنے بچے کو اتنی اچھی تربیت کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو وقت کا عالم اور دین کا خادم بنا دیتی ہے۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں، امت کو جتنے بڑے بڑے امام ملے ہیں زیادہ تر ان کی عظیم ماؤں کا وہ تحفہ ہے، ان کی ماؤں کی تربیت اور ان کی ماؤں کی دعاؤں کا وہ نتیجہ ہے۔ آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔
علماء جانتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کتنا بلند مقام انسان تھا۔ بایزید بستامی کو اتنے اونچے مقام تک پہنچانے والا کون تھا؟ بایزید بستامی جب بہت چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، یہ یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، اور بیوہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی ماں گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی تھی۔ بچہ بڑا ہونے لگا، ماں بے پریشان ہونے لگی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، کہیں خراب بچوں کا ساتھ نہ ہو جائے، میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر کے کنارے فلاں مسجد میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہاں ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ تجربہ یہ ہے کہ جو بچے وہاں رہے ہیں بہت نیک بن گئے ہیں۔ اس بیوہ عورت نے فیصلہ کر لیا اور پتہ پوچھتے پوچھتے اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گئی، سلام کیا، تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں بگڑ نہ جائے۔ میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ بنے، اللہ کا ولی بنے، میری بھی حضرت یہی آرزو ہے، اس کو لے کر آئی ہوں، اپنے پاس رکھ لیجئے اور اچھی تربیت کر دیجئے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے، کہنے لگی بہن چھوڑ جاؤ۔ جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست اور کی اور یہ کہا کہ حضرت یہ پہلی مرتبہ میرے پاس سے نکل کر کہیں باہر جا رہا ہے، اس کو میری یاد ستائے گی اور یہ بار بار آپ سے میرے پاس آنے کے لیے چھٹی مانگے گا، میری درخواست ہے کہ آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، آپ تو اس کو میرے پاس تب بھیجیے گا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ حیران رہ گئے وہ بزرگ اس اللہ کی بندی کی زبان سے یہ باتیں سن کر، کہنے لگے بہن جاؤ دعاؤں سے میری مدد کرنا، جو ہو سکے گا مجھ سے میں تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے کروں گا۔ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی آئی، بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی مہینے گزر گئے، بچہ پریشان اور بے چین ہو گیا۔ ایک دن اپنے استاد کے پاس آیا، کہا حضرت بہت دن ہو گئے میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا ہے، آپ مجھے چھٹی دے دیجئے، میں کل واپس آ جاؤں گا، بہت تڑپ رہا ہوں۔ میرے باپ تو ہیں نہیں، جو کبھی کبھی آ جایا کرتے تو میں ان کو ہی دیکھ لیا کرتا، میرے غم زدہ دل کو تسلی ہو جایا کرتی۔ استاد یہ سن کر پریشان ہو گئے، ماں سے وعدہ کر چکے تھے اگر بچے کو چھٹی دیتے ہیں تو وعدہ ٹوٹتا ہے اور بچے کو منع کرتے ہیں تو معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کو ترکیب سجھا دیجئے۔ اللہ نے دل میں خیال ڈالا، استاد نے بچے سے کہا بیٹا میں تو اس کو سبق دیتا ہوں، شام تک اگر وہ سبق یاد کر کے مجھ کو سنا دے گا تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا۔ بچہ خوش ہو گیا، جی حضرت سبق دے دیجئے۔ استاد نے سبق دیا اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ بچہ شام تک یاد کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بچہ اندر گیا، کتاب کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا، سمجھ گیا کہ اتنا سبق شام تک یاد نہیں ہو سکتا، اب کیا کروں؟ کیا استاد کے پاس دوبارہ جاؤں اور ان سے کہوں کہ سبق کم کر دیجئے؟ سوچنے لگا کہ یہ تو بے ادبی ہوگی کہ میں اپنے استاد کے فیصلے کو بدلواؤں۔ ایک ترکیب اور سمجھ میں آئی، کتاب کو ادب کے ساتھ کونے میں رکھ دیا اور اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کیا، دعا مانگنی شروع کی، کہنے لگا بچہ اللہ بچپن سے امی یہی کہتی چلی آ رہی ہیں کہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، اللہ میرے استاد بھی روزانہ یہی یاد دلاتے ہیں، اللہ ایک وقت آیا ہے
اللہ آج یہ سبق شام تک یاد دلا دیجئے، یاد کرا دیجئے۔ اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی امی کو دیکھنے کے لیے کتنا بے قرار ہوں، رات میں سونے کے لیے لیٹتا ہوں۔ استاد تو سمجھتے ہیں کہ میں جلدی سے سو جاتا ہوں، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ بہت دیر تک اپنی امی کی یاد میں روتا رہتا ہوں، بعد میں کہیں جا کر مجھے نیند آتی ہے۔ اللہ یہ سبق شام تک یاد کرا دیجئے، یاد کرا دیجئے۔ اللہ میری یتیمی کا واسطہ، میرے ننھے منھے بچپن کا واسطہ، اللہ شام تک یہ سبق یاد کرا دیجئے۔ بچے نے کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اللہ نے حکم دے دیا، فرشتوں کو بھی حکم دے دیا، یادداشت میں بھی برکت ڈال دی اور شام تک وہ سبق بچے کو یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس حاضر ہوا، استاد کی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ جب سبق یاد ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ استاد نے کہا سناؤ بیٹا۔ بچے نے سبق سنایا تو استاد حیران رہ گئے۔ بچے نے اس طرح سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا اور نہ کہیں اٹکا۔ استاد سمجھ گئے یہ بچہ کچھ غیر معمولی ہے، وعدہ کر چکے تھے۔ اب بچے سے کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، خیال رکھنا کل آ جانا۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا گیت گاتا اور طرح طرح کے خیالی پلاؤ پکاتا ہوا اپنے گھر پر پہنچا۔ ایسے پہنچوں گا، آواز دوں گا، امی ڈھونڈیں گی، امی نکلیں گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر امی کے پیچھے سے آ کر لپٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد امی مجھے گھر میں لے جائیں گی، گرم گرم کھانا کھلائیں گی اور اس کے بعد میں امی سے لپٹ کر سوؤں گا، کتنا مزہ آئے گا۔ انہی خیالوں میں ڈوبا ہوا بچہ گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا، دوبارہ پکارا، کوئی جواب نہیں ملا، پھر زور سے پکارا امی دروازہ کھولیے۔ اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ من دق الباب۔ کہنے لگا امی میں آپ کا باعزید ہوں، امی میں آپ کا باعزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو اندر سے جواب آیا، کون باعزید؟ یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا، میرا باعزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی، یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ وہیں پر کھڑا روتا رہا روتا رہا روتا رہا اور کچھ دیر کے بعد بوجھل قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ گیا تھا ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا، واپس آیا روتا ہوا۔ استاد کے پاس پہنچا، سلام کیا۔ استاد آواز سن کر حیران رہ گئے، بیٹا تم کیسے آ گئے؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ جلدی بتاؤ۔ بچے نے داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ جو اوپر اٹھایا تو استاد دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ چہرہ لال تھا، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ جلدی سے استاد نے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے عمامے کے کونے سے بچے کا چہرہ صاف کیا، آنسو پوچھے، بتاؤ بیٹا کیا ہوا؟ بچے نے پوری کہانی سنا دی۔ آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں گیا تھا، خوش گیا تھا، دروازہ بند ملا، کئی بار پکارنے کے بعد جواب ملا۔ میں نے کہا امی میں آپ کا باعزید ہوں۔ کہنے لگی کون باعزید؟ یہ والا میرا باعزید نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھ گیا امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ میں وہیں پر کھڑا بہت دیر روتا رہا اور پھر آپ کے پاس واپس آ گیا۔ استاد نے بچے سے پوچھا، بیٹا ایک بات بتاؤ، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا استاد جی میرا دل ٹوٹا تو بہت اور میری آنکھیں بہی تو بہت، لیکن میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں۔ میں سمجھ گیا میری امی میرا بھلا چاہتی ہیں، اور اب تو استاد جی میں آپ سے ہزار خوشامد کروں، آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، مگر حضرت ایک درخواست ہے، اتنی دعا بھی تو کرتے رہیے کہ میری امی صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ میرے سروں پر سلامت رہے۔ میرے باپ تو نہیں ہیں، اب صرف میری ماں ہیں۔ اللہ اس حضرت میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کمزور ہوتی جا رہی ہیں کام کاج کرتے ہوئے، اگر وہ دنیا سے چلی گئی تو میں کیسے جی پاؤں گا؟ مجھے وہ جو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں، کم سے کم اتنے دن تو زندہ رہیں کہ میں وہ بن جاؤں اور مجھ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ استاد نے کہا بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں روز تمہاری ماں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کروں گا۔ بچہ پھر سے اپنی تعلیم و تربیت میں لگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اے ماؤں اور بہنوں،
بہت غور سے سنو اللہ کی بندیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سنو، 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ 16 سال کے بعد ایک تاریخی رات آئی، اس رات میں خواب دیکھا، استاد نے زیارت ہوئی، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے پاس نوجوان باعزیز زیر تربیت ہے، اس کی تربیت کا وقفہ مکمل ہو گیا، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اس سے پوری دنیا میں دین کا کام لیا جائے گا، اب اس کو روانہ کر دو۔ استاد جلدی سے تہجد پڑھ کے لیٹے تھے اور ذرا سی آنکھ لگی تھی تو یہ خواب دیکھا، پھر سے اٹھے، وضو کیا، اندر گئے، دیکھا نوجوان باعزیز تہجد پڑھ رہا ہے، پیچھے انتظار میں بیٹھ گئے، سلام پھیرا تو پکارا باعزیز ادھر آؤ، نوجوان جلدی سے بھاگا، جی حضرت۔ استاد نے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور اپنے سر کا عمامہ اتار کر اپنے نوجوان شاگرد کے سر پر رکھ دیا، کہا بیٹا مبارک ہو، تمہاری ماں کا صبر کام آیا، تمہاری ماں کی دعائیں پوری قبول ہو گئیں، تمنائیں پوری ہو گئیں، تمہاری قربانی رنگ لائی، تمہارے باپ کی دعائیں قبول ہوئیں، اب جاؤ اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ نوجوان نے اپنے استاد کے ہاتھ چومے اور ان کی قدم بوسی کی، دعاؤں کی درخواست کی اور ان کی دعاؤں کے زیر سایہ پھر اپنے گھر کی طرف چلا۔ وہی راستہ تھا، وہی پرانا دروازہ تھا، لیکن آج یہ ہوا کہ جب یہ نوجوان دروازے پر پہنچا اور اس نے پہلی بار آواز دی امی، تو پہلی آواز پر ماں دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھولا، سامنے دیکھا کہ نوجوان لڑکا سر سے پیر تک سنت کے لباس میں ملبوس کھڑا ہے، تقوی کی کا نور پیشانی سے پھوٹ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آ گیا میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا۔ بچہ جلدی سے اندر داخل ہوا، ماں کے قدموں پہ گرنے لگا، امی میں آ گیا، امی میں آ گیا۔ ماں نے جلدی سے بیٹے کو سنبھالا، اپنے کلیجے سے لگا کر لے جا کر بستر پہ بٹھایا، کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں بھی تجھے گرم گرم کھانا پکا کے کھلاؤں گی، مگر میں اس سے پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں۔ اور پھر اس بیوہ عورت نے پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اپنے اللہ کے سامنے آنچل پھیلا کر کہا اللہ کس زبان سے شکر ادا کروں، آپ نے دعائیں قبول کر لی، آپ نے میرے مرحوم شوہر کی آرزو پوری کر دی، آپ نے میری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، آپ نے میرے بیٹے کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب اللہ اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، میں اسی دن کے لیے جینے کی دعائیں مانگتی تھی، اب آپ جب چاہیں مجھے ایمان پر اپنے پاس بلا لیں۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور اپنے بچے کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس بیوہ عورت پر، سلام ہو اس کی ہمت پر، سلام ہو اس کے نوجوان خوش نصیب بیٹے پر، سلام ہو اس کے مرحوم باپ پر۔ اے اللہ کی بندیوں، یہ ہوا کرتی تھیں عورتیں، یہ ہوا کرتی تھیں ان کی تمنائیں، یہ ہوا کرتی تھیں ان کی دعائیں، ان کی تمناؤں اور دعاؤں کے نتیجے میں امت کو باعزید ملا کرتے تھے، امام بخاری ملا کرتے تھے، ابو حنیفہ و شافعی ملا کرتے تھے، مولانا الیاس اور مولانا قاسم ملا کرتے تھے، بڑے بڑے اکابر اہل اللہ ملا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا اس زمانے کی عورتوں کو، کیا ہو گیا؟ میرا بس چلے تو میں پوری امت کی طرف سے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں، اس امت کے حال پر رحم کھاؤ، اس معاشرے پر رحم کھاؤ۔ اللہ کی بندیوں، تمہاری دعاؤں میں وہ طاقت تھی کہ قوموں کی تقدیریں پلٹ دیا کرتی تھیں، تمہاری دعاؤں میں وہ طاقت تھی کہ امت کی قسمت پلٹ دیا کرتی تھی۔ کہاں چلی گئی تمہاری وہ دعائیں، کہاں چلے گئے تمہارے وہ آنسو، کہاں چلے گئے تمہارے وہ جذبات، کہاں چلے گئے وہ تمہاری پاک دامنی، کہاں چلے گیا تمہارا وہ صبر، کہاں چلا گیا تمہارا وہ تقوی؟ یہ فیشن اور یہ عورتیں العیاذ باللہ، یہ بے پردگی اور فضول خرچی، اور یہ مسلمان عورتیں جن کا نام فاطمہ، جن کا نام خدیجہ، جن کا نام عائشہ، جن کا نام زینب، جن کا نام رقیہ، جن کا نام کلثوم، کیا قیامت کے دن سامنا کرو گی؟ اگر پوچھ لیا حضرت خدیجہ نے، اگر تم کو سینما دیکھنا تھا، اگر تم کو ٹی وی دیکھنا تھا، اگر تم کو بے پردہ باہر پھرنا تھا، اگر تم کو اپنے حسن کا تماشا کرنا تھا تو ہمارا نام بدل دیا ہوتا، تم نے ہمارے نام کو رسوا کیا ہے۔ میرے اللہ آج کی شام ہم سب کی مغفرت کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے۔
اور یہ محفلیں جو بار بار سجائی جاتی ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دے۔ آج یہاں سے اٹھ کر ہم جائیں، اللہ کرے ایسے حال میں جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر چکا ہو، ہم سچی پکی توبہ کر چکے ہوں، ہم اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کا اللہ سے عہد کر چکے ہوں۔ دل و جان سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آمین کے طفیل، آپ کے آنسوؤں کے صدقے میں اس گنہگار بیمار مسافر کی مغفرت فرما دے۔ اس پورے مجمع کو اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ آؤ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، سچی پکی توبہ کرو، اپنے آنچلوں کو پھیلا دو، اور یاد رکھنا جب کوئی بچہ ضد کر کے اپنی امی کو پکارتا ہے، امی 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 پکارتا ہے، نہیں پرواہ کرتا کہ باجی کیا کہیں گی اور خالہ کیا کہیں گی اور پھوپھی کیا کہیں گی۔ آج کے دن اپنے اللہ کو اس طرح پکارو کہ بھول جاؤ کہ بغل میں بیٹھی ہوئی میری بہن کیا کہے گی اور میری سہیلی کیا کہے گی اور میری امی کیا کہے گی۔ شاید کہ یہی گھڑی ہماری زندگی میں ساعت ہمایوں بن جائے، ہماری قسمت بدلوا دے، ہماری زندگی کا رخ بدلوا دے۔ اللہ تعالیٰ سچی اور مقبول دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ آج معاف فرما دیجئے میرے اللہ۔ اللہ ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ بہت موقع ملے ہم کو، اللہ کاش ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا، ہماری حالت بدل گئی ہوتی، لیکن بار بار کے موقعوں کو ہم نے برباد کیا ہے۔ اللہ اللہ آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں میرے مولا، موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا، اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ 10 عورتیں کہیں چل کر آ جاتی ہیں، اللہ لوگ ان عورتوں کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آج تو سینکڑوں اور شاید ہزاروں آپ کی بندیاں آئی ہیں۔ اللہ اگر ہماری آمین قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آمین کے طفیل اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آج سن لیجئے اللہ، آج سن لیجئے اللہ اس پورے مجمع کو آج رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ، ایک نظر ڈال دیجئے میرے اللہ، ایک نظر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، میں اپنے دل کو کیا کروں، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اقراری مجرم ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں، معاف کر دیجئے۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جو مجرم خود اخبار جرم کر لیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے جج صاحب میں اپنے جرم کا اخبار کرتا ہوں، میں نے چوری کی تھی اور میں نے یہ جرم کیا تھا، عدالت پھر اس کے لیے گواہ بھی طلب نہیں کرتی۔ اللہ ہم تو خود مجرم اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف گواہ مت بلائیے گا، اللہ مت بلائیے گا، فرشتوں کو مت کھڑا کیجیے گا، ہمارے بدن کے اعضاء کی گواہی مت لیجیے گا۔ اللہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک مجرم ہیں، اللہ ہم نے
نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ نمازیں غفلت والی پڑھی ہیں، اللہ ہم نے فلمیں دیکھی ہیں، اللہ ہم نے میوزک سنی ہے، اللہ ہم سے بے پردگی کی غلطی ہوئی ہے، اللہ ہم نے نامحرموں سے دوستیاں کی ہیں، اللہ ہم نے میسیجز کا تبادلہ کیا ہے، ہم نے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کیا ہے، ہم نے ننگی اور گندی فلمیں دیکھی ہیں۔ اے میرے اللہ، اے اللہ آج معاف کر دیجئے۔ اللہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کا ٹوٹا دل آپ کو پسند ہوگا۔ اللہ کوئی شرمندہ آپ کی بندی اللہ تڑپ تڑپ پر رو رہی ہوگی اور آپ پیار سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اے اللہ ایک نظر پورے مجمع پر اپنے پیار کی ڈال دیجئے۔ اللہ بندے اور بندیاں ہمارے سوا آپ کے بہت تھے اور بہت ہیں اور بہت ہوں گے، مگر رب ہمارا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اللہ، اور کوئی نہیں ہے میرے اللہ۔ اے اللہ ہم کہاں جائیں، کہاں جائیں؟ اللہ کس کے سامنے مانگیں، کس کے سامنے روئیں، کس سے مانگیں؟ اللہ آپ ہی آپ ہیں۔ اللہ دل کا سکون دے دیجئے، گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دیجئے، ہر بہو کو ساس کے درمیان اللہ ماں اور بیٹیوں جیسی محبت پیدا کر دیجئے، ہر نند اور بھانج کے درمیان اللہ سہیلیوں اور سگی بہنوں جیسی محبت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری جن بچیوں کے رشتے ہو چکے ان کو سسرال میں محبتیں نصیب فرما، عزتیں نصیب فرما، اور جن بچیوں کے رشتے ہونا باقی ہیں اللہ ان کو عزت والے رشتے نصیب فرما، محبت والے رشتے نصیب فرما۔ اللہ ان سب کے دکھے دل کو سکون نصیب فرما۔ اللہ ہماری بہت سی بہنیں ایسی پریشان حالات میں رہتی ہیں، کسی سے اپنا غم نہیں کہہ سکتی، اللہ ان کو اپنے سے غم کہنے والا بنا، اللہ اپنے سامنے اپنے شکوے شکایت کے رکھنے والا بنا۔ اے اللہ آج ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آج اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ آپ سے عہد کرتے ہیں، اللہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، اللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، حیا اور پاک دامنی کی تہذیب اختیار کریں گے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ خوب خدمت کریں گے، دوڑ دوڑ کے گھر کے کام کریں گے، گھروں کے اندر سکون کا ماحول بنائیں گے، اپنے گھروں کی شادیوں کی تقریبات شریعت و سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں